महाजिरों को रोकने के लिए 30 लाख लोग सड़क पर निकल आए। यह खबर मैं कहीं और की नहीं दे रहा, बल्कि मैं आपको लंदन की दे रहा हूं। लफ्ज में इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं, महाजर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। अब तक की यूरोप की तारीख में अगर सबसे बड़ा मुजाहिरा करार दिया जाए तो वो मुजाहिरा हुआ है 14 तारीख को, यानी कि इतवार के रोज। और वो मुजाहिरा कहीं और नहीं हुआ, बल्कि ये मुजाहिरा हुआ है लंदन के अंदर, जिसमें करीबन इंतजामिया का दावा है कि 30 लाख लोग आए। और ये रश आपको नजर आ रहा होगा जो फुटेजेस में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कौन शख्स है? यहां पर मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं कि जिसमें दुनिया टीवी का रिपोर्टर वहां पर लंदन में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है और वहां पर आकर बीच में उसे न सिर्फ तजलील की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं। सुन सकते हैं आप ये गालियां, और गालियां देने के बाद कहा जा रहा है टॉमी टॉमी और टॉमी। Tommy, Tommy! Get up! Oh my God! Kiss Thomas away! कौन है ये टॉमी? उसके बाद आप एक और फुटेजेस भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिसमें लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी नारे लगा रहे हैं टॉमी टॉमी टॉमी। और इसका महाजिरों के साथ क्या ताल्लुक है, ये बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। लेकिन इस सारी तफसीलात को बताने के लिए मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि अब यूरोप में मुसलमानों और खास तौर पर इस खत्ते के लोगों में पाकिस्तानियों अरबों का दाखिला दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। और इस मुश्किल से मुश्किल तर होने की बहुत बड़ी वजूहात सामने आ रही है। अब मामलात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब वहां पर न सिर्फ 30 लाख के करीब मजमे का दावा किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट और हमने जब बहुत सारी जगहों से अगर इस आदाद शुमार को करें तो हमारा ख्याल है कि 7 से 8 लाख लोग करीबन निकले, जिन्होंने न सिर्फ वहां पर मुसलमानों को गालियां दी है, बल्कि खास तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग, अरब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तजलील भी की है, जिसकी फुटेज मैं आपको दुनिया टीवी के कैमरामैन की हवाले से दिखा रहा हूं। लेकिन ये सारा मामला है कौन, और ये शख्स लोग कौन लोग हैं जो टॉमी टॉमी के नारे लगा रहे हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक लफ्ज की तरफ मैं जाता हूं। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक वाकया पेश आया था कि जिसमें एक अंग्रेज 14 साल के लड़के को 3 बांग्लादेशी लोगों ने वहां पर उन पर इल्जाम आया था कि उन्होंने कत्ल कर दिया, जिसमें से 2 लोगों को सजा हुई थी। एक को उम्र कैद की सजा हुई, एक को 10 साल की सजा हुई, और एक शख्स जिसका नाम अब्दुल हई था उसे रिहा कर दिया गया था। पिछले दिनों यह मामला बहुत ज्यादा सरफेस पर आया, और उसकी वजूहात क्या थी ये जानने के लिए आपको इस टॉमी की कहानी को समझना पड़ेगा। टॉमी, जिसका असल नाम स्टीफन क्रिस्टोफर है, इसको यहां पर टॉमी के नाम से पुकारा जाता है, टॉमी रॉबिन्सन के नाम से पुकारा जाता है। टॉमी रॉबिन्सन वो कैरेक्टर है कि जिस पर मुख्तलिफ अदवार के अंदर पाबंदियां लगती रही हैं। ये वो शख्स है कि जिस पर इंग्लैंड के अंदर इस बात को कहा गया था कि उसे तकरीर करने की इजाजत नहीं है। एक वक्त में सन 2019 और 20 के अंदर ट्विटर ने इसके नाम पर पाबंदी आयद कर दी थी, इसके तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया था। उसके बाद यूट्यूब ने न सिर्फ इसके अकाउंट को बंद किया, बल्कि यह बात भी कही गई कि टॉमी रॉबिन्सन अगर कहीं पर भी आएगा तो उसकी तकरीर पर उसको नशर होने से पहले रोक दिया जाएगा। यहां तक कि फेसबुक ने इस बात को कहा कि इंडिविजुअल खतरनाक, यानी कि एक शख्स खतरनाक के नाम से इसके नाम का एक नोटिस निकाला गया और कहा गया कि इसकी तस्वीर, इसकी वीडियो को फेसबुक पर लाने की किसी तौर पर भी इजाजत नहीं होगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यह शख्स इस हद तक आगे हीरो कैसे पहुंचा। यहां पर बहुत सारी मसाजिद के बाहर जो हमले हुए, उन हमलों के अंदर टॉमी रॉबिन्सन खुद भी मौजूद था, और वो वहां पर शिद्दत पसंदों को आवाजें लगाता रहा है। मगर इस कहानी के अंदर हैरत अंगेज पॉइंट उस वक्त आता है कि जब टिकटॉक भी इसके ऊपर पाबंदी लगा देता है, और अप्रैल 2020 में इसके ऊपर पाबंदी आयद हो जाती है। लेकिन फिर इसकी किस्मत का तारा उस शख्स के साथ खुलता है कि जो शख्स इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे बड़ा किंग कहलाता है। उसी ने यहां पर हुकूमतें बनाने, नफरतों को पैदा करने में एक अहम किरदार अदा किया, और उसका नाम है एलोन मस्क, यानी कि ट्विटर का मालिक। एलोन मस्क वो है कि जिसने न सिर्फ
ٹامی کی حمایت کی بلکہ ٹامی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھول دیا، جس کے بعد آگ لگنا شروع ہو گئی۔ ٹامی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو نہ صرف بھرپور استعمال کیا بلکہ حیرت انگیز طور پر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ٹامی کی ٹویٹس کو ایلن مسک نے پن کیا اپنے اوپر اور یہ کہا کہ جناب اسے ضرور دیکھیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک ٹامی کی باتوں کو پہنچانے کے لیے ایلن مسک نے اہم کردار ادا کیا۔ جب لندن کی سڑکوں پر 14 ستمبر کو جگہ جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ایک ایک کونے پر مظاہرے کیے جا رہے تھے اور اندازاً 10 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے، تو اس وقت ایلن مسک بار بار ٹامی رابنسن کی پوسٹوں کو شیئر کر رہا تھا اور اس نے اس آگ کو لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹامی رابنسن اس نقطۂ نظر سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتا ہے۔ اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کتابوں کو کسی بھی پبلشر نے چھاپنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں اس نے اس کی خود پبلیکیشن کروائی اور اس میں مسلمانوں اور قرآن کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ مسلمانوں سے نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس نے ہر جگہ پر نہ صرف یورپ، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر اور بیلجیم کے اندر ان تمام ممالک کے اندر انتہا پسندوں کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ وہاں پر موجود انتہا پسند جماعتوں نے اسے بہت بڑی فنڈنگ بھی کی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2 ملین پاؤنڈ تک اس کو وہاں پر پیسہ دیا گیا، جس کی بنیاد پر ایلن مسک کی حمایت کی وجہ سے، ایلن مسک کی تمام سپورٹ کی وجہ سے اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ پلیٹ فارم دینے کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہاں پر وہ لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوا اور ایلن مسک نے اس کو مکمل طور پر ہر لمحے سپورٹ کیا، جسے آپ ٹویٹر کہتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور ایک تھا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ لندن میں جس دن اس کا مظاہرے کا اعلان ہوا اس دن سب لوگوں سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جن کا حلیہ مسلمانوں کی طرح لگتا ہے، جن کی داڑھی ہے، جو ٹوپی پہنتے ہیں، جو شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہ اس لندن میں نکلے ہی نہ۔ آپ سوچئے، لندن میں نکلے ہی نہ۔ یہاں تک کہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے بھی یہ کہا گیا کیونکہ آپ کی تشبیہ، آپ کی شکل و صورت بالکل مسلمانوں سے ملتی ہے، اس لیے آپ کو بھی لندن میں مت سفر کرے۔ اور 14 تاریخ کو مسلمانوں کی اکثریت لندن میں نہیں نکل سکی۔ یہاں تک ہوا کہ جگہ جگہ پر جہاں پر اس طرح کے مسلمانوں کی پہچان کے لوگ نظر آئے وہاں پر ٹامی کے لوگوں نے شدید احتجاج کیا، مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ وہاں سے تمام مسلمانوں کو نکال دیا جائے، وہاں پر موجود تمام مہاجروں کو نکال دیا جائے۔ مہاجر کا لفظ ظاہر ہے وہاں ہجرت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جنہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے کہا گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سارے عمل کے اندر جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ ٹامی کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا رہا، وہ ایلن مسک کو مکمل طور پر حمایت کرتا رہا، اور انڈین میڈیا سے لے کر انڈین انفلوئنسرز تک بھی اس بارے میں کوشش کرتے رہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے حوالے سے نفرت کو مزید اجاگر کیا جائے۔ اجاگر کا لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان کی نظر میں یہ اجاگر۔ اب یہ شدت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ انہوں نے اسی طرح کے مظاہرے کا اعلان جرمنی کے اندر کیا ہے، اسی طرح کے مظاہروں کا اعلان فرانس کے اندر کیا ہے۔ لیکن ٹامی ہے کون؟ ٹامی جس کی ماں آئرش ہے اور جس کا باپ انگریز ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں یہی معاملات کیے، یہاں تک کہ جب اس پر یہاں پر انگلینڈ کے اندر شدید پابندی لگی تو اس نے جعلی پاسپورٹ پر امریکہ کے اندر گیا اور وہاں پر بھی اسائلم کی درخواست کی تھی کہ مجھے یہاں جلا وطنی کاٹنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اب جب سے ایلن مسک نے ٹویٹر خریدا اور اس کے بعد وہ جب طاقت میں آیا تو اس نے مزید لوگوں کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے ہونے والا کیا ہے؟ آگے ہونے والا یہ ہے کہ اب حکومت واضح طور پر دباؤ میں نظر آ رہی ہے، اور برطانیہ کی نہ صرف حکومت بلکہ اس تمام علاقے کی حکومتیں اب خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہے کہ جہاں پر انتہا پسندانہ سوچ اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہاں کی ایک اکثریت بالکل مودی کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ یعنی کہ جس طریقے سے مودی نے معاشرہ بنایا ہوا تھا کہ ایک انتہا پسند ہندو توا کی سوچ کے ساتھ وہاں پر لوگوں کو مجبور کیا جائے، مسلمانوں کو اپنے ایمان سے ہٹایا جائے اور مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کی بات کی جا رہی تھی، بالکل اسی طریقے کی اسی سوچ سے مماثلت رکھتے ہوئے نہ صرف یہاں پر ٹامی کی سوچ آگے بڑھ رہی ہے بلکہ ٹامی کے سپورٹرز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ دنوں کے اندر انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر مسلمانوں کو داخلے پر سخت پابندیوں کے امکانات ہیں، اور اگر یہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے میں مزید کامیاب ہو چکے تو پھر پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو وہاں پر ویزے بھی نہیں ملیں گے۔
یہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، لیکن ان ساری صورتحال میں کچھ حیرت انگیز پہلو بھی ہے۔ آپ بی بی سی اردو کی سائٹ پر جائیں، جو پاکستان کے اندر موجود مذہبی منافرت کو تو ضرور بتائے گا، جو پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات کو ضرور بتائے گا، اگر پاکستان کے اندر کسی احمدی کو قتل کر دیا جائے تو یہ ضرور بتائے گا، لیکن آپ کو بی بی سی اردو مکمل طور پر خاموش نظر آئے گا ٹامی کے معاملے پر۔ سوال ہے کیوں؟ جسے انڈین میڈیا اتنا زیادہ اٹھا رہا ہے، جسے یورپین میڈیا اتنا زیادہ اٹھا رہا ہے، گارڈین اس کی پوری سٹوری کو کر رہا ہے، بی بی سی نے اس سٹوری کیوں کور نہیں کی؟ بی بی سی مسلمانوں پر ہونے والے معاملات پر تو گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان اگر تفریق ہو، اگر مسلمانوں کا کوئی قدم ہو تو اس پر تو گفتگو کرتا ہے، لیکن بی بی سی نے آخر اس پر کیوں بات نہیں کی؟ اس لیے بات نہیں کی کہ بی بی سی اردو سروس بہرحال برطانوی حکومت کی سرپرستی میں ہی چلتی ہے، اور یہ آگاہی ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا امیج یہ نہ جائے، لیکن وہ پاکستان کا امیج ضرور یہ جائے، اس پر ضرور بات کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو میں اس ٹامی کے کردار کے حوالے سے آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن اتنا سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ نفرتوں کی دیواریں زیادہ بلند ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسے میں آپ کو اندھیرے کی طرف نہیں بڑھنا ہے، آپ کو روشنی کی طرف بڑھنا ہے، انسانیت کے لیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔